بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ روسی صدر نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو آفر کی ہے کہ اگر آپ عمران خان کو واپس لے آتے ہیں تو ہم پاکستان کی تقدیر کس طرح سے بدل سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ڈیٹیل سے آپ کو بتائیں گے اور پھر آپ کے سامنے خبر بھی رکھیں گے، اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ نے تسلیم کر لیا ہے کہ ہم نے سازش بھی کی ہے، مداخلت بھی کی ہے، تختہ بھی الٹا ہے، جو کر سکتے ہو کر لو۔ تو یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ جب عمران خان نے روس کا دورہ کیا، صدر پوٹن کے ساتھ ملاقات کی، تو روس نے پاکستان کو 30% سستی گیس اور تیل اور گندم آفر کیا تھا، اور یہ آفر اس وقت صرف پاکستان کے لیے تھی۔ بھارت کے ساتھ جب بات ہوئی تو روس نے بھارت کو 20% سستا تیل فراہم کرنے کی آفر کی تھی، اور روس بہادر ممالک کو، بہادر لیڈرز کو پسند کرتا ہے۔ اس سے پہلے بھی امریکہ نے پورا زور لگایا تھا کہ بھارت روس سے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم نہ خریدے۔ بھارت نے امریکہ کی پرواہ نہیں کی۔ اگر بھارت S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم نہ خریدتا تو بھارت اور روس کے تعلقات خراب ہو جاتے۔ اگر بھارت روس اور یوکرین کی جنگ میں امریکہ کا ساتھ دیتا تب بھی روس کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہو جاتے۔ تو اس نے روس کو امریکہ پر پریفر کیا ہے، تو اس کی کوئی تو وجہ ہوگی۔ اینی ویز، جب امپورٹڈ حکومت آئی تو پہلے تو یہ کہتے رہے کہ عمران خان جھوٹ بول رہا ہے، روس نے تو کوئی ایسی آفر ہی نہیں کی پاکستان کو۔ پھر مفتاح اسماعیل کا CNN پر انٹرویو ہوا، اور وہ انٹرویو ہم نے آپ کو حرف بحرف بتایا۔ اب پاکستان میں تو جھوٹ بولنا بڑا ہی آسان ہے۔ جب یہ CNN پر بیٹھتے ہیں تو ان کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ جیسے بلاول کہتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے، جب CNN کی اینکر نے یہ سوال کیا کہ اس کے ساتھ تو عوام کا جم غفیر ہے تو بلاول کے پسینے چھوٹ گئے۔ اسی طرح CNN کی اینکر نے جب مفتاح اسماعیل سے پوچھا تو مفتاح اسماعیل وہاں پر جھوٹ نہیں بول سکا کہ عمران خان تو جھوٹ بول رہا ہے، روس نے کوئی ایسی آفر ہی نہیں کی۔ مفتاح اسماعیل آئیں بائیں شائیں کرنے لگا کہ ہاں عمران خان کی بات تو ہوئی تھی، لیکن میرے خیال سے روس سے تیل لینے پر پابندی ہے۔ اب ناظرین، وہ ممالک جو پاکستان پر اعتراض لگا رہے تھے کہ عمران خان روس سے تیل لینے کی بات کیوں کر رہا ہے، وہ تمام ممالک خود روس سے تیل خرید رہے ہیں۔ انہوں نے روس پر کتنی پابندیاں لگا دی ہیں، لیکن روس کے تیل پر پابندی نہیں لگا رہے کیونکہ انہیں خود اس کی ضرورت ہے۔ تو اینکر نے مفتاح اسماعیل سے کہا کہ کوئی پابندی نہیں ہے، آپ روس سے تیل خرید سکتے ہیں۔ اب مفتاح اسماعیل جو پاکستان کا وزیر خزانہ ہے، سب سے پہلے تو وہ جب یہ کہتا ہے کہ میرے خیال سے روس پر پابندی ہے، یہ کتنی شرم کی بات ہے۔ تو جب اینکر نے کہا کہ کوئی پابندی نہیں ہے تو مفتاح اسماعیل کہنے لگا کہ میرے خیال سے روس ہمیں تیل نہیں بیچنا چاہتا۔ اینکر نے کہا کہ آپ کے ملک میں جو مہنگائی کا ایک طوفان کھڑا ہوا ہے، آپ کی معیشت کا جو حال ہے، آپ روس سے بات کیوں نہیں کرتے؟ اس پر بھی مفتاح اسماعیل نے آئیں بائیں شائیں کی، اور پھر اینکر نے کہا کہ اگر روس آپ کو خود آفر کرے کہ مجھ سے تیل خریدو تو کیا کرو گے؟ تو مفتاح اسماعیل نے کہا پھر ہم غور کریں گے، کیونکہ میرے خیال سے پاکستان پر پابندی ہے کہ وہ روس سے تیل نہ خریدے۔ اینکر حیران دیکھ رہی تھی کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے جو پاکستان کا وزیر خزانہ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مجبور ہو کر روس سے تیل مانگا بھی۔ روس نے صاف انکار کر دیا کہ یہ آفر غلاموں کے لیے نہیں ہے، یہ دوستوں کے لیے تھی۔ اور پھر ابھی کچھ ہی دن پہلے مفتاح اسماعیل نے کہا کہ روس نے اگر ہمیں تیل بیچنا ہے تو وہ ہمیں آ کر بتائے کہ وہ ہمیں کس قیمت پر تیل دے گا، یعنی کمال ہے۔ اس کے بعد عمران خان نے اپنے جلسے میں کہا کہ بے شرم آدمی، سستا تیل تمہیں چاہیے کہ اسے چاہیے کہ وہ تمہیں آ کر بتائے۔ تو ناظرین، یہ صورتحال ہے۔ ابھی تک یہ IMF کو رام نہیں کر سکے کیونکہ ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے، کوئی اسٹریٹجی ہی نہیں ہے۔ جیسے عمران خان پلان بناتا تھا، جیسے اسٹریٹجیز بناتا تھا، IMF کو مطمئن کرتا تھا کہ ہمارے یہاں سے پیسے آ رہے ہیں، وہاں سے آ رہے ہیں، ہم نے یہ کام کیا ہے، وہ کام کیا ہے۔ ان کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف مہنگائی کرتے جا رہے ہیں اور IMF کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم مزید مہنگائی کر رہے ہیں، اب تو ہمیں قسط دے دو۔ اس وقت $180 پر بیرل پیٹرول کی قیمت تھی، اور یہ کہتے تھے عمران خان مہنگا بیچ رہا ہے، ہم نے اس سے بھی مہنگا خرید کر $100 لیٹر بیچا ہے، ہم کر سکتے ہیں، ہم کر کے دکھائیں گے۔ اور پھر یہ حکومت میں آئے تو یہ کہنے لگے کہ عمران خان تو بڑا ظلم کر رہا تھا، بڑا سستا پیٹرول بیچ رہا تھا، یعنی ان کو شرم ہی نہیں آتی۔
جب $180 پر بیرل پیٹرول کی قیمت تھی، عمران خان 150 میں بیچ رہا تھا. آج وہ قیمت $100 سے بھی نیچے آ چکی ہے اور یہ 250 میں بیچ رہے ہیں. اور اب انہوں نے کیا کیا؟ بڑی بے شرمی کے ساتھ پیٹرول کی قیمت میں صرف $18.50 کی کمی کا اعلان کیا. اس کا بھی یہ پہلے ایک ہفتہ ڈھنڈورا پیٹتے رہے. جب عمران خان $180 فی بیرل میں لے کر $150 لیٹر بیچ سکتا ہے تو آپ $90 فی بیرل لے رہے ہیں. آپ کم از کم اس ریٹ پر تو بیچیں جس پر عمران خان بیچتا تھا. $18.50 کی کمی، ان کو شرم آنی چاہیے. اور وہ بھی انہوں نے IMF سے وعدہ کیا ہے کہ ایک بار ہم الیکشن جیت جائیں تو ہم قیمتیں پہلے سے بھی زیادہ بڑھا دیں گے. اب ناظرین، روس کے ایک صحافی ہیں اور دفاعی تجزیہ نگار بھی ہیں، ڈیوس جیکمن. انہوں نے کہا ہے کہ پیوٹن سیز رشیا از ریڈی ٹو پرووائڈ آئل ایٹ 50% ڈسکاؤنٹ if پاکستان اسٹیبلشمنٹ برنگز بیک عمران خان. انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ پیوٹن نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو آفر کی ہے کہ اگر آپ عمران خان کو واپس لے آتے ہیں تو ہم آپ کو 50% سستا پیٹرول دیں گے. یعنی آپ اندازہ کریں ناظرین کہ جب پیٹرول کی قیمت $180 فی بیرل تھی، اس وقت عمران خان 150 میں بیچ رہا تھا. اور اب جو قیمت ہے اس پر بھی روس ہمیں 50% ڈسکاؤنٹ دے گا تو یہ ہمیں تقریباً $45 فی بیرل پڑے گا. تو عمران خان نے بہت بھی زیادتی کی تو آپ کو $70-80 فی لیٹر پیٹرول دے گا. یہ مزے آج ہم انجوائے کر رہے ہوتے. جس طرح سے ہم ترقی کر رہے تھے، آج ہم ترقی کی نئی بلندیوں پر پہنچ چکے ہوتے. لیکن امریکہ کی ایک سازش نے اور یہاں کے غداروں کی ایک غداری نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا. روس پاکستان کو کیوں اتنا بڑا پیغام دے رہا ہے؟ کیا اسے ضرورت ہے کہ پاکستان اس سے پیٹرول خریدے؟ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی تک صرف بھارت اور چین صرف تیل کے لیے روس کو $24 ارب پے کر چکے ہیں، اور یورپ جتنا پے کر رہا ہے اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ملتی. لیکن وہ عمران خان کو واپس چاہتا ہے. اب یہی صحافی، یہی تجزیہ نگار کہتا ہے if Russia, Pakistan and China comes on one page, I guarantee they will rule the world. This bloc is the need of the time in the region. وہ کہتا ہے کہ اگر روس، پاکستان اور چین ایک پیج پر آ جاتے ہیں تو وہ دنیا پر حکومت کر سکتے ہیں، اور ناظرین وہ کر رہے تھے. پوری دنیا کے فیصلے پاکستان میں ہو رہے تھے. جب امریکی افواج کا یہاں سے انخلاء ہو رہا تھا، سعودی عرب اور ایران کو قریب لانا، چین اور عرب کنٹریز کو قریب لانا، اس سب کا کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے. تو وہ حکومت کر رہے تھے. اس خطے میں وہ ہو رہا تھا جو چین، روس اور پاکستان چاہتے تھے. وہ ہونا بند ہو گیا تھا جو امریکہ چاہتا تھا. وہ ایک بار پھر سے تب شروع ہوا جب عمران خان کو ہٹایا گیا. اور عمران خان کو ہٹانا کس کے بس میں تھا؟ امریکہ کے بس میں نہیں تھا. امریکہ کے بس میں صرف پیسے دینا، دباؤ ڈالنا، بس یہی تھا اس کے بس میں. پابندیاں بھی وہ ان غداروں پر اور غلاموں پر ہی لگاتا ہے. عمران خان پر وہ پابندی بھی نہیں لگا سکتا تھا. وہ ڈرتا تھا. عمران خان ان کی دھجیاں اڑا دیتا تھا اگر وہ پاکستان کے خلاف کچھ کام کرے، اور امریکہ ایکسپوز ہونے سے ڈرتا ہے. تو ڈیوس جیکمن کہتا ہے کہ دس بلاک از دا نیڈ آف دا ٹائم ان دا ریجن، کہ ان تین ممالک کے بلاک کی اس وقت اس ریجن کو سخت ضرورت ہے. اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جان اللہ کی اور ووٹ شیر کا یا ووٹ تیر کا، جو ڈھٹائی پر اترے ہوئے ہیں، جو کہتے ہیں کوئی سازش نہیں تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ سازش ہوئی تھی تب ہم نے آپ کو کہا تھا، جب احسن اقبال سے سوال کیا گیا تھا کہ اگر کوئی سازش نہیں ہے تو آپ اس مراسلے کو پبلک کیوں نہیں کر دیتے، تو احسن اقبال نے کہا تھا کہ اس کے لیے امریکہ سے پوچھنا ہوگا، امریکہ کی اجازت لینی ہوگی. ہم نے آپ کو کہا تھا کہ جب امریکہ نے بتانا ہوگا وہ آپ سے اجازت نہیں لے گا، وہ بتا دے گا، اور وہ بتاتا ہوتا ہے کیونکہ اس نے اپنی طاقت دکھانی ہوتی ہے کہ ہم دنیا میں کچھ بھی کر سکتے ہیں. تب وہ آپ سے نہیں پوچھے گا، وہ بتا دے گا. تو آج وہی ہوا. BBC کی خبر ہے، فارمر US نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بالٹن ایڈمٹس ٹو پلاننگ اٹیمپٹڈ فارن کوپس. سابق امریکی سفیر اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جان بالٹن نے تسلیم کیا کہ اس نے بیرونی ممالک میں بغاوت کی منصوبہ بندی میں مدد کی تھی. جان بالٹن CNN کو انٹرویو دے رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ ٹرمپ میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ کسی بھی ملک میں بغاوت کی منصوبہ بندی کر سکیں. اور بائیڈن کو تو آپ جانتے ہیں، پرانا کھلاڑی ہے، CIA کا بندہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے. وہ بڑے عرصے سے پاکستان، افغانستان اور اس سارے ریجن میں کھیل رہا ہے. تو جان بالٹن نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ میں تو اتنی صلاحیت ہی نہیں تھی
کہ وہ کہیں بغاوت کی منصوبہ بندی کرے. ہم نے کی، یہاں نہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہم نے دوسری جگہوں پر، میں ان کا نام نہیں لوں گا، ہم نے کئی جگہوں پر تختے الٹے ہیں، مداخلت بھی کی ہے، سازش بھی کی ہے، تختہ بھی الٹا ہے، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. ہاں، ایک جگہ کا میں بتاتا ہوں جہاں ہم کامیاب نہیں ہوئے. اس ملک کا انہوں نے نام لیا کہ وہ وینیزویلا ہے، اور وہ ناکامی بھی ہماری وجہ سے نہیں، وینیزویلا کی اپوزیشن کی وجہ سے ہوئی. وہاں کی اپوزیشن کامیاب نہیں ہو سکی. تو ناظرین، جب ہم جانتے بوجھتے ہوئے بھی ان لوگوں کا ساتھ دیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ عالمی طاقتوں کے مفادات کے لیے کام کیا ہے، اپنی پراپرٹیز بنائی ہیں. عمران خان کا قصور یہ تھا کہ وہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کی بات کرتا تھا، پاکستانی قوم کے مفادات کی بات کرتا تھا. اسے ہٹا کر ان کو بٹھا دیا گیا، اور آج بھی اگر ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو پھر یہ ہماری سزا ہے. یہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ہماری سزا ہے. ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.